تو یہ آیات جو ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 47 آیت نمبر 70 تک یہ آیات نازل ہوئی. تو ان آیات کے نازل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی. ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں کہ کوئی قیدی جو آپ کے پاس آیا اور باقی رہے، یعنی ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس سے ہرگز یہ مت سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ غلط تھا، بلکہ افضل بات یہ تھی جو حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، جو مشورہ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رائے اختیار کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلہ کیا. اگر ایسی بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ غلط ہوتا تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بالکل نہ دیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم، یہ بھی فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کے اوپر برقرار رہے، اس کے فوائد بھی نظر آئے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو یہ معاملہ فرمایا تو یہ بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر تھی، اور یہ نہیں فرمایا کہ سب کو قتل کر دینا چاہیے لہذا سب کو قتل کر دیں. تو چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر اتنے دکھ کا اظہار فرمانا اصل میں یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں عام لوگوں کی نیکیوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ عام لوگوں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. انبیاء کے معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں. جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں ان کے معاملات دوسرے لوگوں سے بالکل منفرد اور الگ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے معاملات بھی الگ ہیں، احکامات بھی الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا کہ آپ کو یہ روا نہیں ہے، یہ نہیں کہ فرمایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک جیسے الفاظ جس نبی کے لیے استعمال ہوئے تو وہاں پر نبی کے لیے استعمال کرنا ما کان لنبی ان یکون له اسرى کہ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایسے معاملات نہیں ہیں. لہذا یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے اور اللہ رب العزت نے ان فیصلوں کی تردید فرمائی تو وہ ایک کبھی کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ شخص غلط ہے. اجتہادی خطا ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو اجتہاد کرنے کا اختیار نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بھی اس اختیار کو باقی رکھا اور اسی بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پورا بھی فرمایا. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بعد میں تقریباً سارے لوگ سوائے ابو وداع جس کا نام حارث تھا، اس کا تو نہیں پتا، بلکہ تقریباً تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس کی کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا. چند ایک لوگوں کا یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے کہ ابو وداع کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا اس کا نام حارث تھا. ابو وداع کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا شریک تھا، لیکن اصل میں یہ تجارت میں تو شریک نہیں تھا. البتہ صاحب ابن ابو صاحب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا شریک تھا، لیکن بہرحال بعض روایت کے مطابق ابو وداع بھی آپ کی تجارت کا شریک تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پہ فرمایا کہ ابو وداع یعنی سب سے پہلے اسی کے والد آئیں گے اور اس کو چھڑا کے لے کے جائیں گے. چنانچہ یہی ہوا. فرمایا کہ مکے میں اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت مالدار ہے، وہ اپنے باپ کو فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے تمہارے پاس آئے گا. یعنی ابو وداع کا بیٹا سب سے پہلے، اس کا والد نہیں، ابو وداع یہ سب سے پہلے اس کا جو بیٹا ہے مطلب بن ابی وداع یہ السہمی یہ سب سے پہلے آیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایت کے مطابق 4000، بعض کے مطابق 3000، بعض کے مطابق 2000 اور بعض کے مطابق 1000، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فدیہ کی رقم عطا فرمائی، فدیہ کی رقم ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی رقم لے کر اس کے والد ابو وداع کو چھوڑ دیا. پھر اسی طریقے سے اس کے جب یہ چلا گیا تو جبیر بن مطعم
یہ کافر تھے اس وقت، مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ جبیر بن مطعم بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، درخواست کی اور سفارش کی کہ آپ ہمارے ہی خاندان کے ہیں، آپ ہمارے ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ احسان کریں اور ہمارے قیدیوں کو ایسے ہی آپ رخصت فرما دیں، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم زندہ ہوتے تو میں ان لوگوں کو بالکل تمہارے ساتھ بھیج دیتا، اور ان قیدیوں کی مطعم بن عدی اگر سفارش کرتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف سے واپس تشریف لائے تھے تو میں نے اس وقت قصہ سارا سنایا تھا، غالباً مجھے یاد نہیں ہے۔ مطعم بن عدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے گئے، اور غار حرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ نے غار حرا میں قیام کیا، اس لیے کہ مکے والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا تھا، منہ موڑ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے شدید قسم کی مایوسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب طائف سے واپس آئے تو آپ نے حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ لما وصل الى حرا ارسل رجل من خزاعہ الى المطعم بن العدی، آپ نے مطعم بن عدی کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ یسألوہ ان یدخلوا محمد وزید فی جوارہ، کہ اپنی پناہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ ان دونوں کو اپنی پناہ میں لے لیں تاکہ ہم اس کی پناہ میں حرم میں داخل ہو سکیں۔ تو فقال المطعم، تو مطعم نے کہا بالکل صحیح ہے، فدعا بنیہ وقومہ، اس نے اپنی قوم کو اور اپنے بیٹوں کو بلایا، قال کہ تلبسوا الصلاح فكونوا عند ارکان البیت فانی قد اجرت محمدا، کہ تم لوگ اپنا زرہ وغیرہ پہنو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ چنانچہ اپنی زرہ اور تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ کو لے کر غار حرا سے مسجد حرام آئے۔ فقام مطعم بن عدی، مطعم بن عدی جو کھڑا ہو گیا علی راحلتہ، اپنی اونٹنی کے اوپر، فنادى، اور پھر کہا یا معشر قریش انی قد آجرت محمدا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا، فلا یحج احد منکم، تو کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جو ان سے احتجاج کرے، کوئی ان سے مقابلہ کرے۔ فانتهى النبی محمد الى الرکن، تو آپ حجر اسود کے پاس پہنچے، فاستلمہ، پھر آپ نے استلام کی، وصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی طواف کیا، رکعت ادا کی، وانصرف الی بیتہ، اور اپنے گھر واپس گئے، والمطعم بن عدی وولدہ محیطون بہ لاجل ذلک قال، تو اس وجہ سے ان کے بچوں نے اور مطعم نے آپ کو گھیرا ہوا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم استشفعنی فی هؤلاء النطنہ، اگر یہ بدار لوگوں کے لیے مجھ سے سفارش کرتا، لشفعتہ فیہم، تو میں اس کی سفارش ان لوگوں کے بارے میں بالکل قبول کرتا۔ بخاری میں یہ روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مطعم بن عدی کو یاد کیا، لیکن جبیر ابن مطعم سے کہہ دیا کہ نہیں، تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہاری اس بات کو قبول کروں۔ ایک اور قابل ذکر شخص یہاں پر حنظلہ بن ابی سفیان، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے، حضرت حنظلہ، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھی سگے بھائی ہیں، حضرت معاویہ کے بھی سگے بھائی ہیں، تو یہ مسلمانوں کی قید میں آئے۔ تو اب ایسا ہوا کہ لوگوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم بھی جاؤ، تم مکے کے سردار ہو، تم بھی جاؤ اور تم اپنے بچے کو فدیہ دو، اور فدیہ دے کے اپنے بیٹے کو آزاد کرا کے آؤ۔ تو حضرت ابو سفیان تو مسلمان نہیں تھے اور مکے کے بھی سردار تھے، تو حضرت ابو سفیان نے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایسا کروں، میں تو نہیں ایسا کر سکتا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت سعد ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی عمر ابن عوف جو کہ مدینے کا ایک قبیلہ تھا اس کے رہنے والے تھے، تو سعد ابن نعمان عمرہ کرنے کے لیے جب مکے گئے تو ابو سفیان نے جب جیسی سعد کو دیکھا تو سعد پر پکڑ کے حملہ کیا اور قید میں لے لیا، اور مدینہ پیغام پہنچایا کہ میں نے بنی عمر بن عوف کے
سعد ابن نعمان کو قید کر لیا ہے۔ اگر آپ حنظلہ بن ابی سفیان کو چھوڑیں گے تو تب میں اس کو چھوڑ دوں گا، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حنظلہ یا بعض روایت کے مطابق عمر نام ہے، تو یہ ان کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے سعد بن نعمان کو چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے حنظلہ بن نعمان کو آزاد کیا، لیکن حنظلہ بن نعمان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حالت کفر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یا پھر ان کے ایمان کی کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ قیدیوں میں ایک بہت ہی اہم نام ابو العاص بن ربی۔ ابو العاص بن ربی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو العاص بن ربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹیا حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو میری وجہ سے مبتلا ہوئی۔ تو محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ ابو العاص بن ربی یہ جب مسلمانوں میں قید ہوئے تو ابو العاص بن ربی کے جو بھائی ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں، تو ان کے بھائی وہاں سے پتہ کیا ان کے کہ تمہارے پاس کچھ ابو العاص کا مال رکھا ہے۔ تو حضرت زینب کہنے لگی کہ نہیں، ابو العاص کا تو کوئی مال میرے پاس نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک ہار ہے جو کہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہار ہے، یہ لے جاؤ اور اس کو فدیے کے طور پر دے دو اور آزاد کرا کے لے آؤ ابو العاص کو، یعنی میرے شوہر کو۔ چنانچہ ان کے بھائی ابو العاص بن ربی کے بھائی، غالباً ان کا نام تھا عمر ابن ربی، میں انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کا نام بتاتا ہوں۔ تو ابو العاص بن ربی کے جو بھائی ہیں عمر ابن ربی، وہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فدیے کے طور پہ وہ ہار پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ بنت خویلد سے بڑی محبت تھی، بڑا ایک تعلق تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی پہ غیرت نہیں آئی، سوائے غیرت آئی تو صرف حضرت خدیجہ پہ غیرت آئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے۔ حضرت خدیجہ سے چونکہ محبت تھی تو ان کی دوستیں اور ان کی سہیلیاں اور ان کے رشتہ داروں ان کی طرف ہدیہ بھی بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی یاد میں۔ تو جب عمر بن ربی وہ ہار لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، تو ہار دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پھوٹ کے رونے لگے، اور ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اگر تم اجازت دو، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو رہا کر دوں، اس کے یہ جو ہار ہے یہ بھی واپس کر دوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا اور زینب کا ہار بھی لوٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ زینب، تو میں یہ شرط لگا رہا ہوں کہ تم زینب کو ان کے پیسے زینب کو جاتے ہی ہمارے پاس واپس بھیج دو گے۔ چنانچہ ابو العاص بن ربی فوراً اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں بالکل کر لوں گا۔ چنانچہ یہ شرط مانی اور حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ ابو العاص کے پاس کچھ مکے والوں کی امانتیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ حضرت زینب کی جب ابو العاص سے شادی ہوئی تو ابو العاص بہت ہی شریف قسم کے انسان تھے۔ قریش مکہ نے بہت زور دیا کہ رقیہ اور کلثوم کو سب کے سامنے ہم نے طلاق دلوائی ہے، لہذا نعوذ باللہ من ذالک تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ذلت آمیز رویہ کرو تاکہ وہ اپنی دعوت سے باز آئیں۔ تو حضرت ابو العاص کہنے لگے خدا کی قسم میں اپنی شریک زندگی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، نہ میں قریش کی کسی عورت سے شادی کا آرزو مند ہوں
کہ میں اس کی شادی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑ دوں، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے لیے اس موقع پہ بڑا خیر کے کلمات ادا فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب ابو العاص پہنچے ہیں تو ابو العاص نے جا کے امانتیں واپس کی، اور امانتیں واپس کر کے اسلام کا اعلان کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم اسلام کا اعلان کیوں کر رہے ہو، تم وہاں بھی تو کر سکتے تھے۔ تو ابو العاص کہنے لگے کہ میں وہاں پر اعلان کر دیتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید میں نے لالچ میں اسلام کا اعلان کیا، ورنہ میں اسلام کو دل سے عزیز سمجھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت زینب کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے دیکھا عمرو بن ربیع جو حضرت ابو العاص بن ربیع کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کا مزاج کتنا ایماندارانہ ہے، کتنا ایماندارانہ مزاج ہے کہ انہوں نے ہار بھی واپس کر دیا اور قیدی بھی چھوڑ دیا۔ ان کے حالات دیکھے تو بڑی غیرت میں آیا۔ چنانچہ اس نے حضرت اپنے بھائی کنانہ بن ربیع سے کہا کہ جاؤ اور حضرت زینب کو اونٹ پر بٹھاؤ اور ان سب کے سامنے مکے سے لے کر چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زینب کو اونٹنی پر بٹھایا، وہ حاملہ تھیں، اور سب کے سامنے سے ہوتے ہوئے مکے سے باہر نکلے تو مکے کے کئی لوگ، حبار بن اسود ہیں اور ابو سفیان ہیں، یہ کئی لوگ وہاں سے چلے اور وہاں سے چل کے ذی طوا کے مقام پر جا کے پکڑ لیا، اور انہوں نے ایک نام حبار ہے، ایک شخص کا نام ہے نافع، ایک کا نام ہے خالد ابن عبد قیس، وہ سارے حضرت زینب کی طرف بڑھے تو یہ کنانہ بن ربیع نے تیر نکال لیے ترکش سے اور لگا لیا کہ خبردار جو شخص قریب آیا ورنہ یہ تیر مار دوں گا۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ دیکھو تم ہم سب کے سامنے ان کو لے کر جا رہے ہو تو یہ ہماری ہتک ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، تم رات کے وقت کسی طرح لے جانا، ابھی ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ابو الاسود نے، حبار ابن اسود نے کچھ گڑبڑ کی جس سے حضرت زینب کا اونٹ ہلا اور جس سے حضرت زینب کا اونٹ بدگا، جس سے حضرت زینب زمین پہ گری اور ان کا حمل بھی ضائع ہوا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد حضرت زینب واپس آئیں گھر میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور پیچھے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور کچھ پیغام کا سامان لے کر آئے، اور مکے کے قریب ایک وادی تھی جہاں کچھ بکریاں وغیرہ چل رہی تھیں۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بھی تم کس کے چرواہے ہو؟ تو اتفاق سے وہ حضرت ابو العاص کا چرواہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ابو العاص کا چرواہا ہوں۔ تو پوچھا یہ بھیڑیں کس کی ہیں؟ تو کہا یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حضرت زید نے ان سے بات چیت شروع کی اور کہا کہ اگر میں تمہیں زینب کے لیے کوئی چیز دوں تو کیا تم یہ ان تک پہنچا سکتے ہو؟ لیکن اس کو پہنچانا اس طرح ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو چرواہا راضی ہو گیا، تو حضرت زینب نے اس کو انگوٹھی دی، حضرت زید نے ان کو انگوٹھی دی، چرواہا انگوٹھی لے کے گھر پہنچا اور بھیڑوں کو ٹھکانے پہ پہنچایا، انگوٹھی حضرت زینب کو دی۔ زینب انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے۔ تو انہوں نے چرواہے سے پوچھا یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک آدمی نے دی ہے۔ کہ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی فلاں فلاں مقام پر ہے۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو گھر سے باہر نکلی تو حضرت زید کے پاس پہنچی، تو حضرت زید نے ان سے کہا کہ اونٹ پہ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی یہاں سے منزلیں طے کرتے کرتے وہ حضرت زینب کو مدینہ منورہ لے کر آ گئے۔ تو یہ بھی دو ہجری کی بات ہے۔ چنانچہ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی میری وجہ سے ابتلا میں مبتلا ہو گئی، میری وجہ سے اس کو مکے میں رکنا پڑا۔ اور دونوں جو روایات ہیں وہ الگ الگ
ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے ایک ہی روایت ہو. جیسے میں نے بیان کی تو یہ ایک روایت ہے، بعض علماء نے اس کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک قیدی تھے جس کا نام تھا سہیل بن عمر العامری. سہیل بن عمر العامری یہ قریش کے بڑے ہی معزز لوگوں میں سے تھے، اور قریش کے اندر ان کا شمار قریش کے بڑے بڑے خطباء میں سے ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض حضرات نے ان کو اوپر لیول کے خطباء میں شمار کیا، جیسے اسود بن عبد المطلب، سہیل بن عمر العامری. ایسی حضرت معاویہ اور ان کا بیٹا یزید اور سہیل بن عمر، یہ سب ایک کیٹیگری کے لوگ تھے جن کو سب سے بڑا خطیب سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر. تو سہیل بن عمر قریش کے زبردست خطیبوں میں سے تھے. چنانچہ یہ اپنی خطابت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے تھے، اس سے لوگ برانگیختہ ہوتے تھے. اور عرب کے اندر بڑے لوگ تھے جو کہ خطیب شمار کیے جاتے تھے. یہ چند ایک لوگ ہی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو جہاں کھڑے ہو جاتے تھے تو لوگ دیکھتے اچھا یہ کھڑا ہے تو یہ ضرور کوئی کام کی بات کرے گا، چنانچہ لوگ ان کی بات سنتے. سہیل بن عمر العامری بھی انہی لوگوں میں سے تھا. جب یہ آئے ہیں تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ سہیل بن عمر نے اسلام کے خلاف اتنی زیادہ بات کی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دوں. مجھے آپ اس کی اجازت دیجیے کہ میں اس کے 2 دانت توڑوں تاکہ یہ آج کے بعد اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے. اس لیے کہ سامنے والے جب 2 دانت ٹوٹ جائیں تو انسان صحیح طریقے سے خطابت نہیں کر سکتا. اس کے لیے بات کرنا، الفاظ اس کے منہ سے نکالنا، الفاظ کو جوڑنا، یہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو عیب دار نہیں کروں گا کہ جو اللہ رب العزت نے حسن عطا کیا ہے، میں اس کو عیب دار نہیں کروں گا. ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما دے، اگرچہ میں نبی ہی کیوں نہ ہو. کیا خبر کسی مقام پر وہ کسی بلند مقام پر پہنچ جائے، اس لیے اس شخص کی برائی نہ کروں. چنانچہ آپ کی یہ بصیرت تھی، یا آپ کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے نوازا تھا کہ جب مکے کے اندر بہت سے لوگ مرتد ہونے لگے تو عتاب ابن اسید گھبرا گئے. کیونکہ عتاب ابن اسید اس وقت مکے کے سردار تھے، تو وہ بھی گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ آپ کیا کریں. تو اس وقت جس شخص نے کھڑے ہو کے عرب کو، مکے والوں کو غلط ہونے سے روکا تو وہ یہی شخص تھے سہیل بن عمر. اور انہوں نے وہی تقریر کی جو سیدنا ابوبکر صدیق نے مدینے میں تقریر کی تھی. یہ فرمایا کہ لوگوں، جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی. جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مر نہیں سکتے. تم کیا نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون من کان یعبد محمد فمحمد قد مات، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا. خدا کی قسم میں جانتا ہوں یہ دین سورج کی طرح مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلے گا. اس لیے تم ان لوگوں کی وجہ سے اپنی جانوں کو مصیبت میں نہ ڈالو جو دین حق کو صحیح اچھے سے طریقے سے نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک شخص یعنی ابوبکر صدیق پر متفق کر دیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا تم لوگوں کی حرکتوں سے اس دین کی قوت اور طاقت، تم لوگوں کی حرکتوں سے بھی اس دین کو قوت اور طاقت ہی ملے گی. یہ دین کمزور نہیں ہوگا، لہذا کان کھول کر سن لو. جس کو ہم نے مرتد ہوتے دیکھا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. تو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایسا کام کیا جب حضرت عتاب ابن اسید بھی پریشان ہو چکے تھے جو کہ مدینہ کے والی تھے. ایسے ہی ایک اور قابل ذکر شخص حضرت ولید ابن ولید. حضرت ولید ابن ولید یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قریش مکہ کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا. قریش مکہ کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا. حضرت خالد ابن ولید کے بھائی تھے حضرت ولید ابن ولید. اللہ، حضرت ولید ابن ولید انہوں نے بھی اپنا فدیہ خود ادا کیا، اور خود ادا کرنے کے بعد یہ سیدھا مکے گئے، وہاں پر اپنے اسلام کا اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نے اگر اسلام کا اعلان کرنا ہے تو وہیں اسلام کا اعلان کرتے، ہمیں کیوں پریشان کرنے آئے ہو.
تو کہنے لگے کہ اگر میں وہیں اسلام کا اعلان کر دیتا تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ میں نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور تم لوگ بھی یہ سمجھتے کہ میں نے ڈر کی وجہ سے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت ولید ابن ولید ہیں، یہ حضرت ولید ابن ولید ہیں، جن کے بارے میں اور بھی چیزیں انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ حضرت وہب ابن عمیر، حضرت وہب ابن عمیر یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کی رہائی کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ سب سے بہترین قصص میں ان کا قصہ شمار کیا جائے گا ان رہائی کے واقعات میں، تو غلط نہیں ہوگا۔ حضرت وہب ابن عمیر یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا تھا۔ ان کے جو والد عمیر تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ قریش کے شیاطین میں سے ایک شیطان سمجھے جاتے تھے۔ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، زبان سے، ہاتھ سے، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا۔ تو ایک مرتبہ یہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صفوان بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم ان سرداروں کے قتل ہونے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ تو صفوان نے یہ کہا، تو عمیر کہنے لگے خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، اگر میرے پاس فلاں شخص کا قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی میرے پاس نہیں ہے، اور پھر میرے پیچھے اپنے بیوی بچوں کی پریشانی نہ ہوتی کہ وہ میرے بعد تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو میں محمد کے پاس پہنچ کر ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیتا، کیونکہ میرے وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے کہ میرا بیٹا وہب ان کے ہاتھ میں قید ہے۔ تو یہ سنتے ہی صفوان نے عمیر سے کہا کہ تمہارے ذمہ جتنا قرضہ ہے میں دیتا ہوں، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، تمہارے بیوی بچے وہ سب میرے ساتھ رہیں گے، میری ذمہ داری جب تک وہ زندہ ہوں گے میں کفالت کروں گا، پرورش کا ذمہ لوں گا۔ اور قریش میں یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی کفالت کی ذمہ داری لے لے، وہ خود تو بھوکا مر جائے گا لیکن وہ دوسرے کو مرنے نہیں دے گا، وہ دوسرے کو لازمی کھلائے گا، اس لیے کہ ان کو اپنی ناک کا بہت خیال ہوتا ہے۔ تو صفوان نے وعدہ کر لیا، تو ابو عمیر نے گھر سے تلوار نکالی، اس پہ دھار لگائی یعنی تیز کی، پھر اس کو زہر میں بھجایا اور پھر مکے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو حضرت عمر فاروق اور کچھ دوسرے مسلمان غزوہ بدر کی باتیں مسجد نبوی میں بیٹھے کر رہے تھے۔ تو عمیر نے جو ہی مسجد نبوی کے دروازے پر اٹھنی بٹھائی تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا اور عمیر کی تلوار بھی ان کو کپڑوں میں چھپی ہوئی نظر آ گئی۔ تو حضرت عمر نے للکارا، یہ خدا کا دشمن عمیر بن وہب یہ ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے کہ اے پیغمبر خدا، خدا کا یہ دشمن عمیر یہ تلوار چھپا کے لایا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت عمر سیدھے عمیر کے پاس آئے، وہ تلوار کا جو پٹکا ان کی گردن میں پڑا ہوا تھا یعنی چھپائی ہوئی تھی، تو اس کا ایک پٹکا تھا وہ پیچھے چھپی ہوئی تھی، مضبوطی سے پکڑا اور حضرت اور عمیر کو لے کر چلے۔ حضرت عمر کے ساتھ ان کے جو انصاری مسلمان موجود تھے ان سے فاروق اعظم نے کہا میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور آپ کے قریب بیٹھو، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو حضرت عمر نے پوچھا اس حال میں آ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے ان کا پٹکا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، عمیر قریب آؤ۔ چنانچہ عمیر قریب آئے تو انہوں نے جاہلیت کے آداب کے مطابق کہا کہ انعموا صباحا یعنی صبح بخیر یعنی گڈ مارننگ۔ عمیر ہمیں اسلام نے تمہارے سلام سے بہتر اس سلام سے نوازا ہے، جب جنت والوں کا سلام ہے جو کہ جنت والوں کا سلام ہے یعنی السلام علیکم، اب بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ تو عمیر نے کہا کہ میں اپنے اس قیدی یعنی اپنے بیٹے وہب بن عمیر کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، میری درخواست ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ لوگ اچھا اور نیک معاملہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس تلوار کا کیا مطلب ہے؟ تو عمیر نے کہا کہ خدا اس تلوار کا ناش کرے کہ آپ نے ہمیں کسی قابل بھی نہیں چھوڑا، یعنی ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے پاس ہم تلوار رکھ سکتے ہیں، کہ آپ نے ہمیں
ہرا تو دیا ہے لیکن آپ ہمیں تلوار رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں واقعی اس کے سوا اور کسی ارادے سے نہیں آیا کہ اپنے قیدی کے متعلق آپ سے بات کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک دن تم اور صفوان بن امیہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور اپنے ان مقتولوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جن کو غزوہ بدر میں قتل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا اگر مجھ پر ایک قرض نہ ہوتا اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے میرے قتل کی شرط پر تمہارے قرض اتارنے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ عمیر جو حق کا بکا کھڑے یہ باتیں سن رہے تھے فوراً بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس آسمان سے جو خبریں آیا کرتی ہیں اور آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، اور جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا تیسرا کوئی شخص نہ تھا، اور نہ ہی کسی اور کو ہماری اس گفتگو کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے خدا کی قسم اللہ کے سوا آپ کو اور کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالی کی جس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت فرمائی اور ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور اس کو قرآن پاک پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔ صحابہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ پھر حضرت عمیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ہر وقت کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے نور کو بجھا دوں۔ جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ان کو زبردست تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکے جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں مکے والوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ پھر میں ان لوگوں کو ان کی بت پرستی کی بنا پر اس طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے میں اسلام کی وجہ سے صحابہ کو پہنچاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے جانے کی اجازت فرمائی، چنانچہ وہ مکے واپس گئے جہاں ان کے بیٹے وہب بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ادھر عمیر کے مکے سے روانہ ہونے کے بعد صفوان لوگوں سے کہتا تھا میں تمہیں ایسے واقعے کی خوشخبری سناتا ہوں جو ان قریب رونما ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں تم بدر کے حادثے کو بھول جاؤ گے۔ ادھر صفوان ہر آنے والے سوار سے عمیر کی کارگزاری پوچھتے۔ آخر ایک سوار مکے سے واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ صفوان کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ صفوان تو جا کے مسلمان ہو گیا ہے۔ صفوان سے کہا کہ عمیر تو وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو صفوان نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں عمیر سے کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ واپس مکے آئے۔ مکے آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے بات کی اور اس کے بعد صفوان سے بھی بات کی، لیکن صفوان نے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عزیز بن عمیر، حضرت ابو عزیز بن عمیر یہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے۔ تو جب حضرت مصعب بن عمیر ان کو گرفتار کر کے لائے تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی میرا خیال کرے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے کہ ابو عزیز کی ماں بڑی امیر ہے، لہٰذا یہ اس کے پیسے خوب ادا کرے گی۔ تو ابو عزیز پریشان ہوگی کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ میرا بھائی بھی آج مجھے پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی قیدیوں میں سب سے اہم ترین شخصیت وہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ سے 2 برس زیادہ عمر تھی حضرت عباس کی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے اونچے قد کے تھے، بڑے ڈیل ڈول والے تھے، یعنی عام انسان سے ان کا قد اتنا اونچا تھا کہ یہ گھوڑے پر ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے پاؤں نیچے لگ رہے ہوتے تھے، اتنا اونچا ان کا قد تھا۔
تو حضرت عباس کو جس شخص نے پکڑا اس کا نام تھا ابو الیسر کعب بن عمر. ابو الیسر کعب بن عمر یہ چھوٹے قد کے تھے، جس کو ہم ٹھگنا کہتے ہیں. یعنی ان کا قد ایسا تھا جیسے عام آدمی میں سے جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا قد ہوتا ہے 4.5 سے 5 فٹ، اتنا قد ہوتا ہے. تو ان کا قد یہ تھا اور حضرت عباس کا قد یہ تھا. تو کسی نے پوچھا ابو الیسر حضرت عباس سے کہ بھی تم کو اس شخص نے کیسے پکڑ لیا، یہ تو چھوٹے سے قد کا ہے. تو حضرت عباس کہنے لگے مجھے اس نے تو نہیں پکڑا، مجھے تو ایک شخص نے پکڑا جو بالکل سفید رنگ کا تھا، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور وہ پہاڑ جتنا اونچا قد اس شخص کا تھا، اتنا بڑا، اتنا اونچا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو یسر جن کا نام غالباً حضرت کعب ہے، کعب بن عمر ہے. تو یہ ابو یسر کعب بن عمر یہ جب آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے یا رسول اللہ میں نے ان کو پکڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی کے ساتھ فرمایا کہ ابو یسر تم کیوں گھبرا، تم کیا شور مچا رہے ہو، خدا کی قسم کے فرشتوں نے ان کو پکڑنے میں تمہاری مدد کی ہے. تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا حکم دیا کہ تمہارا فدیہ 400 اوقیہ ہے، یعنی 400 اوقیہ چاندی یا 40 اوقیہ سونا، یہ حضرت عباس نے ادا کرنا تھا. اور اس کے ساتھ عقیل بن ابو طالب کا بھی فدیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ادا کرنا تھا. تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو بہت بالکل فقیر اور کنگال کر دیا مجھے، آپ کے اس فدیے نے مجھے تو بہت ہی پریشان کر دیا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں اور میں کنگال ہو گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس وہ جو سونا ہے، وہ جو مال ہے، وہ کہاں ہے جو آپ ام فضل یعنی اپنی بیوی کو دے کر آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں فضل، عبداللہ اور قسم کا ہے، تو وہ مال کہاں ہے؟ تو حضرت عباس یہ بات سن کے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات جو آپ نے بتائی میرے اور ام فضل کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو ایسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ ادا ہوا. پھر حضرت عباس نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا، یہ بعد میں جا کے اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں تو اختلاف ہے. ایک بات رہ گئی، میں بالکل شروع میں بتانا بھول گیا. حضرت ابو العاص جو مسلمان ہوئے تھے، تو ابو العاص اور حضرت زینب کے 2 بچے تھے، ایک حضرت علی تھے اور ایک کا نام حضرت امامہ تھا. جو حضرت علی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پہ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی مراہقت کی عمر میں، یعنی قریب البلوغ تھے، یعنی 12-13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پہ بھی تھے، اور آپ کی اونٹنی پر حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کئی مرتبہ سوار ہوئے. یہ وہ حضرت علی تھے جو کہ ابو العاص کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت زینب کی ایک بیٹی امامہ بھی تھی. تو حضرت زینب کی بیٹی امامہ تھی، تو یہ امامہ سمجھ لیں حضرت فاطمہ ان کی خالہ تھیں، حضرت فاطمہ کی بھتیجی یا بھانجی ہوتی ہے، وہ بھانجی تھیں. تو حضرت فاطمہ کی وصیت یہ تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے انتقال کے بعد حضرت علی حضرت امامہ سے شادی کر لیں. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت امامہ کی شادی حضرت علی سے کروائی. تو یوں حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ کے بعد نکاح ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیٹیا سے تھا، پھر دوسرا نکاح حضرت علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواشی سے ہوا جو کہ حضرت امامہ تھی. پھر حضرت علی کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی کے انتقال کے وقت حضرت علی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد
امامہ اگر تم نکاح کی ضرورت محسوس کرو تو مغیرہ بن نوفل سے تم اپنا نکاح کر لینا۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے حضرت امامہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کے پیغام نکاح کو حضرت امامہ نے قبول نہیں کیا، کہ حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، حضرت معاویہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے عقد میں آ جائیں تو کسی طریقے سے خاندان نبوت میں میرا حصہ لگ جائے، لیکن حضرت امامہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ مغیرہ بن نوفل کے ساتھ حضرت امامہ کا نکاح ہوا اور پھر یہ کافی زمانے تک ان کے ساتھ نکاح میں رہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ابو العزہ عمر الجمحی، یہ بھی تھے، ان کا قصے میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب شاہ حبشہ کو جب اس معاملے کا پتہ چلا، جو کہ نجاشی جس کا نام اصحمہ تھا، کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے بدر کے اندر اور کافروں کو شکست ہوئی ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نجاشی اسی خوشی میں، نجاشی کو جب خوشی ہوتی تھی، ان بادشاہوں کو جب خوشی ہوتی تھی تو اپنے خوشی کے اظہار کے لیے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آتے تھے اور نیچے بیٹھ کے، مٹی پہ بیٹھ کے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ اس خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے ایک روایت بیان کی کہ ایک دن نجاشی نے ان کو حبشہ میں موجود ان کے سب ساتھیوں کو بلایا، اس لیے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت جعفر وغیرہ وہ سارے کے سارے حبشہ میں تھے۔ یہ 7 ہجری میں وہاں سے واپس ہیں۔ غزوہ جو خیبر ہے انشاءاللہ اس میں ہم ان کا ذکر پڑھیں گے۔ جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مٹی پہ بیٹھا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہوئے، پوچھا کہ جناب جہاں پناہ یہ کیا بات ہے؟ تو نجاشی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے جسے سن کر تم لوگ بے حد خوش ہوگے۔ تمہارے علاقے سے میرے پاس ایک جاسوس آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، ان کے دشمنوں میں فلاں لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اس نے بہت سے مشرکوں کے نام بتائے۔ یہ جنگ جس میدان میں ہوئی تھی اس کا نام بدر ہے، جہاں پیلوں کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، کہ یہ وہاں بنی زمرہ کی اپنے آقا جو کہ بنی زمرہ کا ہے اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن ہے میرا جاسوس۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ آپ ان پھٹے پرانے کپڑوں میں زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب یعنی انجیل نازل فرمائی تھی، اس میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اور خوشخبری حاصل ہو تو وہ تواضع اور انکساری کے اظہار میں مٹی پہ بیٹھ جایا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تھی تو وہ اور زیادہ تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح اور نصرت کی نعمت سے نوازا تو میں اس طریقے سے اپنی تواضع کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی اسی طرح کی تعلیم ہے کہ انجیل میں یہ تعلیم، اس نے یہ بھی بتایا کہ انجیل میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں کو نعمت سے نوازتے ہیں تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تواضع و انکساری کا اظہار کرے۔ اب اللہ نے ہمیں اور تمہیں ایک بے حد بڑی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ اس طریقے سے نجاشی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ایسی ایک اور شخص تھا ابو العزہ، میں نے اس کا نام ذکر کیا تھا، چلے اس کو کچھ بات کر دیتا ہوں کہ ابو العزہ عمر یہ جمحی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑے، میری 5 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فدیہ میں نہیں دے سکتا، برائے مہربانی آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں، میرا کچھ دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کھایا، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ شاعر تھا، اس نے جا کے بدر لوگ کفار مکہ کو پھر اکسایا اور احد کی لڑائی میں یہ دوبارہ قید ہوا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو یہ غزوہ بدر کے بعد کے کچھ چیدہ واقعات، کچھ قیدیوں کے معاملات اور حالات جو تھے وہ میں نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری کے واقعات ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیوں کو، اللہ ہمارے مصائب کو، اللہ ہماری تکالیف کو دور فرمائے۔ یہ وبائی امراض جو چل رہے ہیں، کورونا کا جو حملہ چل رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی، ملک پاکستان کی حفاظت
الحمدللہ.